السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، آپ کا بھائی ندیم خان اس ویڈیو میں اس حقیقت کو عیاں کرنے آیا ہے کہ آج کل فتاوی رائے قائم عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مفاد کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، کم علمی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، انا پرستی کی بنیاد پر ہوا۔ جیسے کہ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ ہی رہے ہیں، تڑکتا بھڑکتا موضوع ہے، تڑکتا بھڑکتا سوال و جواب سیشن ہے۔ اس پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ سائل کتنا منہج سلف والا ہے اور سائل کی جواب دینے والے جو علماء ہیں وہ کتنے منہج سلف والے ہیں، عدل و اصول والے ہیں، انصاف والے ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں فرمایا، تمہیداً کچھ باتیں عرض کروں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو، پھر اس کی وضاحت میں کروں گا اس ویڈیو کے ذریعے، اس ویڈیو کو پلے کرنے کے بعد بھی۔ لیکن اس سے پہلے سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلوا او توردوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النساء میں واضح طور پر مومنوں کو مخاطب کر کے بات بیان فرما دی ہے کہ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو، یعنی کوئی معاملہ اگر تمہارا اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، عزیزوں کے کسی کے بھی خلاف ہو۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے کہ تم خواہش نفس کے پیچھے یعنی خواہش پرستی کے پیچھے مت پڑ جانا اور انصاف کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اس تعلق سے بھی اور دوسری جگہ بھی یا اسی طرح کی آیت کریمہ اور بات بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی خاطر حق پر انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کیا کرو جو چیز پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے بھی ایک حدیث اور گزری ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم و اہلہم وما ولو۔ عدل و انصاف کرنے والوں کا اللہ کے یہاں مقام یہ ہوگا کہ وہ الرحمن یعنی رحمان عز وجل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اپنے اہل و عیال اور جن کی ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ جی ہاں، میں نے تمہیداً کچھ آیتیں اور حدیث مبارکہ بیان کی ہے، صرف اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے کہ ہم جب بھی کوئی بات کہیں عدل و انصاف کی روشنی میں انصاف کے ساتھ کہیں، اور یہ نہیں کہ وہ کس کے تعلق سے کہی جا رہی ہے، وہ کوئی بھی ہو، اب چاہے وہ جمعیت ہی ہو تو آپ کو عدل و انصاف تو کرنا پڑے گا۔ تو آئیے، سائل نے سوال پوچھا ہے اور سائل کے سوال کا جواب دینے والے شیخ مولانا رحمانی جو جواب دے رہے ہیں، اس میں کتنا عدل ہے، کتنا انصاف ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اور کتنی کسی سے دشمنی نہیں ہے، اس کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ آئیے، یہ بہت حساس موضوع ہے اور اس انداز میں بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ سننے والوں کو ایسا لگے گا کہ نہیں، ہاں واقعی اتحاد و اتفاق کی بات ہو رہی ہے،
اور اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے اور بھی باتیں ہوگی انشاءاللہ. پہلے یہ ویڈیو پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. Imagine effortlessly mining Bitcoin with CT Pool. No more complicated setups or drained phone batteries. CT Pool makes mining easy and stress-free. Forget about struggling with device strain and hidden. خان صاحب کوئی ہیں شیخ ممبئی کے کچھ مساجد جمعیت کے علماء کو بالکل درس و تدریس کے لیے نہیں بلاتے. کچھ دیکھیے یہ سوال ہی بناوٹی ہے. یہ سائل جو ہے نا، یہ سائل میں علماء پرستی، فتنہ پرستی کا عناصر ہے. اور اس سائل نے جو سوال کیا ہے بالکل ایک ٹارگٹ کرنے کے لیے اس انداز میں کیا ہے کہ سائل کو لوگ بہت اچھا سمجھ جائیں. حالانکہ یہ سوال ہی فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اختلاف انتشار کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے. اور یہ ہونے کے باوجود چلو سائل جو بھی تھا ان پڑھ تھا، جاہل تھا، لا علم تھا، فتین تھا، شر پسند تھا، کیڑے نکالنے والا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے اکثر جو لوگ اپنے آپ کو منہج سلف والا کتاب و سنت کا علمبردار کہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کتاب و سنت نہیں ہے، ان کے دو سینگ ہیں. اب ان دو سینگوں سے جائے جسے چاہے مارے، کسی چاہے ڈھوسنی مارے، کسی چاہے ستائے. تو اس انداز میں پیش کیا نے سوال کو کہ اس کو جمعیت اتحاد و اتفاق کا رنگ دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کسی اور کے خلاف. اس کی شخصیت کو مجروح کرنا، ان کے کام کو خراب کرنا، ان کی محنتوں کو رائیگاں کرنا اور کسی کی محنتوں پر پانی پھیرنا، یہ منہج سلف کے خلاف ہے. تو یہ ایک شر پسند سوال تھا. اس کو خوبصورت انداز دیا گیا ہے بدعتیوں کی طرح. جیسے بدعتی اپنی بدعت کو ایجاد کرنے کے لیے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سہارا لیتے ہیں، یا آپ شیعہ روافظ کو دیں گے اہل بیت کی محبت کا سہارا لیتے ہیں. اس سائل نے بھی جمعیت کے اتحاد و اتفاق کا دم بھرا ہے، اس کا سہارا لیا ہے. اور یہ تو کم ہی ظلم تھا، ظلم از ظلم. اس کے بعد جو جواب دیا گیا ہے وہ بھی سننے لائق ہے. اس انداز میں دیا گیا ہے کہ واقعی جو لوگ ایسے ہیں نا، وہ ایک دم مچل جائے، تڑپ جائے. اس کو آسان زبان میں یوں کہہ دیا جائے کہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کیا گیا ہے. آئیے آگے سوال سنیے، پھر میں حقیقت بیان کرتا ہوں. سائل کی بات پر اور سائل کی جو جواب دیا گیا ہے اس میں کتنا عدل و انصاف تھا، اور یہ سوالوں کے جواب دینے میں کتنا عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، پوری حقیقت بیان کروں گا انشاءاللہ. وضاحت کر دیں. یہ بمبئی میں اصل میں مختلف جو لوگ نشید ہیں، ایکٹیو ہیں دعوت کے میدان میں، ان کی سیاست اور ایسے ہی جمعیت کے بارے میں ان کی غلط پالیسی، جمعیت کو بدنام کرنے سے متعلق ان کی جو حرکتیں ہیں، اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر جمعیت سے منسلک علماء کو نہیں بلایا جاتا. یہ حرکت بہت ہی خطرناک ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اس طرح کی چیزوں سے امت میں انتشار بھی پیدا ہوتا ہے اور اپنے بڑوں کے خلاف بغاوت کے عناصر بھی جاگتے ہیں. بمبئی میں اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی فضول ایکٹیویٹیز کچھ لوگوں کے اندر موجود ہے. ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی خاطر ان چیزوں سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور جماعت کی مصلحت اور جماعت کے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ان کو توفیق عطا فرمائے. سنا آپ نے، میں نے جیسے شروع میں کہتا کہ سائل نے جو سوال کیا ہے وہ خود فتنہ پرور ہے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صورتحال صرف ممبئی میں نہیں ہے. تو یہ خاص ممبئی کا نام لے کے سوال کیا گیا ہے. یہ صورتحال تو پورے ہندوستان میں. تو یہ سوال تو مطلقاً ہونا چاہیے تھا، عموماً ہونا چاہیے تھا، عمومی ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کو خاص کر کے اجمالاً بیان کیا گیا. کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ کسی خاص کو ٹارگٹ کرنا ہے، کسی خاص کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے، کسی خاص کی محنتوں پر پانی پھیرنا ہے. اس لیے خاص طور سے ممبئی کا نام لیا گیا ہے. تو کیا پورے ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ جمعیت کے علماؤں کو بلایا جاتا ہے؟ نہیں وہ کیا جاتا. تو پھر خاص ممبئی کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے. اب مولانا رحمانی ممبئی کی جمعیت کی تائید کرتے ہیں، ممبئی کی جمعیت کے علماء ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ربط ہیں، ان کے مفادات جڑے ہیں. تو ان کی فیور میں آ کر یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں سائل سے کہ بھائی ایسی کی نوبت آئی کیوں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعیت کے خلاف اتحاد و اتفاق کو پارا کرنے کی، اختلاف انتشار کو بڑھانے کی سازش ہے.
تو گویا جمعیت تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہی ہے نا. یہ جمعیت پوری کوشش کری کہ اتحاد و اتفاق قائم رہے, اختلاف انتشار نہ ہو, یہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جمعیت یہ سارے کام کر رہی ہے ممبئی میں. جی ہاں, میں آپ کو سناتا ہوں ایک واقعہ, سن کر آپ کے بھی مطلب میں بعض دفعہ تو علماء سے شکایت بھی کیا اس بات کی, لیکن چونکہ اپنے یہاں تو آپ کو معلوم ہے علماء پرستی کا فتنہ عام ہے, سائل بھی علماء پرستی کے فتنے میں مبتلا ہے اور ایک بنا بنایا سوال لایا ہے کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, کسی کی محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعیت کے کارنامے کیا ہے, ممبئی جمعیت. جی ہاں, میں نے اس کے خلاف پوسٹ بھی لگایا تھا فیس بک پر سالوں پہلے. تو انہوں نے اپنے چھروں کو جو ایسے سائل ہوتے ہیں میرے پیچھے لگائے تھے, لیکن چونکہ حق بات بولنے والا لوگوں سے تھوڑی ڈرتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی بھائی نے سعودی عرب سے فری کتاب بانٹنے کے لیے کلیان میں مجھے 15,000 روپے دیا تھا, اور جب میں نے یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ اور وضع دین علی صدری سینے پہ ہاتھ باندھنے کا تحقیقی جائزہ کتاب شائع کیا تھا, تو وہ کتاب کو فری کلیان میں بانٹنا ہے. پیسہ اس نے سعودی عرب سے بھیجا تھا, مجھے یہاں سے کتابیں بھیجنے کا بولا تھا کہ آپ بھیج دینا, بٹ جائیے وہ بانٹ دیں گے. وہ اللہ کے بندے نے سعودی عرب سے پیسے بھیجا, میں نے یہاں سے کتابیں پیک کیا, میں نے کتابیں پہنچا دیا کلیان, جو بھی ایڈریس انہوں نے دیا وہ پہنچ گئی. 6 مہینے گزر گئے, 6 مہینے بعد میرا کلیان جانا ہوا. جیسے میں کلیان گیا تو وہاں کے دوستوں نے میرے دروس کا اہتمام کرایا, درس رکھا, ملاقاتیں کرائی, وہاں تک کہ جمعیت کا جو آفس ہے اس میں مجھے لے جایا گیا. اب جمعیت کے آفس میں کتابوں کا ذخیرہ تھا, اور جہاں بھی کتابوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اہل علم کو یا علم سے شغف رکھنے والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. تو میں بھی جب جمعیت کے کلیان کا جو آفس تھا اس میں گیا, اس میں کتابوں کا ذخیرہ چاروں طرف رکھا تھا. میں دیکھ کے خوش ہوا, اور میری نظر چاروں طرف کتابوں پر گھوم رہی تھی کہ کیا کون سی کتابیں ہیں بیٹھے بیٹھے. اور اتنے میں ایک کارٹون پہ میری نظر پڑی. اب چونکہ وہ کارٹون میں نے ہی 6 مہینے پہلے پیک کیا تھا, اس لیے میں پہچانتا تھا. اب 6 مہینے گزر گئے تھے, اس لیے میرے کو تھوڑا ایک دم عجب سا لگا کہ یار یہ اس کو کہیں دیکھا ہے میں نے. 6 مہینے گزر گئے تھے تو بھول جاتا آدمی, یہ ذہن سے نکل جاتی بات. تو میں پیٹھ پیچھے رکھا تھا, وہ نظر پڑی, میں منہ پھیر لیا. پھر تھوڑی دیر بعد سوچا, میں نے غور کیا, تو میں نے یہ کارٹون تو اپنا ہے. تو آپ کو یقین نہیں آئے گا, جب میں نے غور سے پلٹ کے واپس پیچھے گیا اور اس کارٹون کو دیکھا, تو جو 6 مہینہ پہلے میں نے کتابیں یزید بن معاویہ سینے پہ ہاتھ والی بھیجا تھا, وہ ایسی کی ایسی کارٹون میں رکھی ہوئی تھی. یا ایک آدھ 2 کتاب نکل کے باہر آئی ہوگی یا کسی نے لیا ہوگا. حالانکہ وہ فری بٹنے کے لیے کلیان میں آئی تھی, فری بانٹنے کے لیے دی گئی تھی, پیسہ کسی اور نے دیا تھا. لیکن تکلیف اس جمعیت کو اتنی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک کتاب نہیں بانٹے کلیان میں. 6 مہینہ وہ کتاب, وہ منہج سلف کے لیے محنت سے شائع کی گئی کتاب, علم کی محنت, مال کی محنت, وقت کی محنت سب لگا کر کی گئی کتاب, اور کسی اللہ کے بندے نے اتنی دور سے پیسے بھیج کر لوگوں کو منہج سلف کی طرف لانے کے لیے, منہج سلف کی خدمت کرنے والوں کی مدد کیا اس نے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے. ایسی کتاب 6 مہینے تک وہاں کلیان میں پڑی رہی. اور جب میں نے وہاں پوچھا کہ یہ کتاب تو فری بٹنے کے لیے آئی تھی, یہ بٹی کیوں نہیں, ابھی تک کیوں پڑی رہی, تو پتہ ہے مجھے کیا جواب ملا؟ مجھے جواب ملا کہ یہ علمی کتاب ہے, کون پڑھے گا. جی ہاں, یہ مولانا رحمانی سوال سنتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں, تو ان کا ایک طرز عمل ہے کہ مفاد و اپنے فائدے کے فتوے دیتے ہیں. عدل و انصاف حق والے فتوے میں نہیں دیتے, جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے برابر فتوے دیتے ہیں, اور جہاں سوال ان کے مفاد کے اگینسٹ ہوتا ہے وہاں فتوے نہیں دیتے. خود میں نے ان سے 1 درجن سوال پوچھا ہوں واٹس ایپ پر, یہ مجھے بلاک کر کے چلے گئے. کیوں؟ کہ اس میں ان کا مفاد نہیں تھا. لیکن کوئی آن لائن آ کے ان کے مفاد کا فتویٰ پوچھ لیتا ہے, فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں. اگر اتنے عدل و انصاف والے ہیں تو کسی آن لائن آئے, ہمیں بھی بلائیں, ہم بھی لوگوں کے سامنے سوال پوچھیں گے, تو آپ دیکھ لیں گے حقیقت. خیر, میں آتا ہوں اس بات پر کہ جمعیت نے 6 مہینہ کتاب پڑھی رہی, نہیں بانٹی. آپ کو یقین نہیں آئے گا, وہ کتاب برہان پور میرے پاس واپس آئی ہے. تو آخر بتائیے کہ یزید بن معاویہ والا ٹاپک, سینے پہ ہاتھ باندھنے والا ٹاپک, یہ ہمارے منہجی مسائل ہیں. اس پر اتنی محنت سے کی گئی, کوششیں کی گئی, کاوشیں کی گئی اصلاح کرنے کے لیے, لوگوں تک دعوت پہنچانے کے لیے. جمعیت نے اس کو عام نہیں ہونے دی. وہاں کیا بہانہ بنائی کہ یہ تو علمی کتاب ہے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا, ہدایت کا ذمہ ان کے سر ہے.
یہ کس بنیاد پہ؟ حسد کی بنیاد پہ، اختلاف کی بنیاد پر یہ دعوت کا کام روکا گیا، کسی کے منہج کا کام روکا گیا۔ تو مولانا رحمانی کو پوچھنا چاہیے، ایسے ایسے سائلوں کے سوال کے جواب دیتے ہم سے بھی پوچھو نا کہ بھائی یہ ممبئی میں جو چل رہا ہے، جمعیت جو کر رہی ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ پاگل ہیں ممبئی کے؟ ہاں، اہل حدیث کو ہر جگہ متون کر دینا، فتنہ بنا دینا عوام کو۔ ہاں، ان کو وہ اناج نہیں کھاتے، ان کو نہیں سمجھتا کتاب و سنت، وہ نہیں سمجھتے کہ کیا اتحاد ہے، کیا اختلاف ہے، اور ایک ہی سائڈ کی بات کرنا، ایک طرفہ بات کرنا، یہ تو کہیں سے عدل و انصاف نہیں ہوئے، تو ظلم ہے، اور ظلم آخرت میں تاریکی ہے۔ تو جناب جمعیت نے کلیان، اچھا آپ کہیں گے کہ تو کلیان جمعیت کا معاملہ ممبئی کی نہیں؟ ہاں جی، وہ ماتحت ممبئی کے ہے، جی ہاں۔ اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ وہ ممبئی جمعیت کے کہنے پر ہی وہ کام کیا گیا تھا۔ کلیان کے جمعیت کے امیر کی اتنی ہمت اور ضرورت نہیں تھی، ہاں ان سے اوپر جو ہیں ان کی کہنے پر یہ کیا گیا تھا۔ وہ کتابیں میرے پاس ریٹن آئی، برہان پور، بانٹنے نہیں دیا گیا اسے، اختلاف، انتشار، حسد، دشمنیاں اتنی کہ منہج کے کام کو روکا گیا، اور پھر کیا کہا گیا کہ علمی بات ہے، علمی کتابیں ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا جی، تو وہاں کلیان کے آس پاس بھیونڈی میں اتنے مدارس ہیں، تو وہاں نہیں بٹ سکتی تھی؟ وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی؟ وہاں تو عالم تھے، وہاں تو طلباء تھے، وہاں تو علم والے تھے، تو وہاں کیوں نہیں پہنچائی گئی؟ وہاں تک کیوں؟ حسد کی بنیاد پر، دشمنی کے۔ یہ ہے ممبئی جمعیت کے کارنامے، جی ہاں۔ اور ایسے ہی سیاست بول رہے کہ لوگوں کی گندی سیاست، اچھا لوگ گندی سیاست کرتے ہیں، ممبئی جمعیت سیاست نہیں کرتی، تو یہ کیا تھا؟ اب میں مولانا رحمانی سے سوال پوچھتا ہوں کہ جائیں پوچھے کلیان جمعیت سے، ممبئی جمعیت سے، کہ یزید بن معاویہ کتاب 6 مہینہ آفس میں رکھی رہی، تم نے واپس بھیج دی برہان پور، لیکن اسے بانٹے نہیں، نہ مدرسے میں پہنچائے۔ اور کیا کلیان اور اپنے بھیمنڈی اور اس کے اطراف کے ایریے میں علماء نہیں رہتے؟ 15,000 میں کتنی کتابیں ہوگی؟ اتنے تو علماء رہتے کہ ایک ایک عالم کے گھر وہ کتاب فری پہنچا دی جاتی، تاکہ وہ لوگوں تک اس کتاب کے ذریعے منہج پہنچا دیتا۔ لیکن اختلاف، انتشار، حسد، دشمنی کی بنا پر اور منہج کا کام روکا گیا۔ تو یہ کارنامے ہیں۔ اگر کوئی لوگ نہیں بلاتے، وہ لوگ پاگل نہیں ہیں، ایسی حرکت، ایسی گندی سیاستیں ہیں۔ اور پھر ہماری برہان پور جمعیت کے تعلق سے مسجد کا تصدیق نامہ بھی روکا گیا، جی ہاں، وہ تو اس کے تعلق سے تو میں فیس بک پہ پوسٹ بھی لگایا تھا۔ تو تصدیق ناموں میں بھی دھاندلیاں ہوتی ہے، جہاں مرضی ہوتی وہاں دیتے ہیں، جہاں مرضی نہیں ہوتی وہاں نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی بھینس والی کتاب پر تھوڑا سا اعتراض کر دیے تھے، بھینس کی قربانی والے پر، تو میرا تصدیق نامہ روک دیا گیا۔ یعنی میرا کیا روکا گیا؟ اللہ کے گھر کا، مسجد کا تصدیق نامہ روک دیا گیا۔ تو جمعیتیں تصدیق ناموں پر ایسی دھاندلیاں کرتی ہے کہ آج تو بولنا پڑتا ہے کہ جیسے اللہ کا گھر ان کے تصدیق ناموں کا محتاج ہو۔ یہ بھی ایک شرف اتنا ہے، مولانا رحمانی اس پر بھی کچھ بولے، اس پر بھی فتویٰ دے کہ تصدیق ناموں کے تعلق سے دھاندلیاں چل رہی ہے جمعیتوں میں، یہ سیاست چل رہی ہے گندی۔ اور یہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ کمیشن لے کے تصدیق نامے دیے جاتے ہیں۔ اس رمضان میں مجھے پتہ چلا ہے کہ مدرسے والوں کو تصدیق نامے دیے جاتے ہیں تو 500 روپے لیا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے جہاں سے بھی تصدیق نامہ لیا ہوں، جامع مسجد اہل حدیث کے تعمیری کام میں، الحمدللہ پورے ہندوستان میں کہیں 1 روپیہ میں سے کسی نے مانگا نہیں ہے، میں نے کسی کو دیا نہیں ہوں۔ شاید اسی ڈر سے لوگوں نے مانگے نہیں ہے کہ کہیں وائرل نہ کر دے۔ یہ تو اس رمضان میں مجھے پتہ چلا کہ مدرسے والے بولتے ہیں بھائی ہم کو تو تصدیق نامہ لینے کے لیے 500 روپے دینا پڑتے ہیں۔ تو یہ ساری گندی سیاست جو چل رہی ہے، اس سے لوگ بیزار ہوں گے۔ لوگوں کو کیوں متون کر رہے ہیں؟ وہاں اصلاح کریے نا، وہاں بتائیے۔ اچھا، اب آئیے مولانا رحمانی کے عدل و انصاف پر۔ دیکھیے یہاں جمعیت کا درد، یہاں جمعیت کی اہمیت، یہاں اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا گیا، کیسے لوگوں کو ڈرایا گیا۔ وہ حدیث ہے نا، ان من البیان السحر، کہ بعض بیان جادو ہوتے ایسا بیان لچکدار الفاظ کے ساتھ کہ ہر سننے والا جمعیت کی ہمدردی میں آ جائے گا، اور جمعیت کا نام لے کے جن کو ممبئی میں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ان کا دشمن بن جائے گا، اس انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہی مولانا رحمانی سے ایک شخص نے فرضی سوال کیا تھا برہان پور سے، اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اپنے منہ سے عالم کہتا ہے۔ ہاں جی، فارغین بھی اپنے آپ کو آج کل عالم بولتے ہیں، اور مولانا رحمانی چپ رہتے ہیں کیونکہ ان کو تو برادروں سے خطرہ ہے کہ برادر آ جائیں گے اور ہمارے دعوتی کام میں وہ کر لیں گے، تو ہمارے نذرانے، ہمارے مدرسوں کو کروڑوں کے چندے یہ کم ہو جائیں گے، تو وہ ٹارگیٹ سب انہیں کو کرتے ہیں۔ حالانکہ اب فارغین کتنا فتنہ پھیلا ہے، وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اگر میں 4 دیواری کے اندر کی باتیں کھولوں گا تو بہت لمبی بات چلی جائے گی، لیکن یہ فارغین نے ایک فرضی سوال ان سے کیا ان کے چینل پر آ کر کہ ہم
ہماری مسجد کا امیر زبردستی بنایا گیا ہے، اور جناب نے اس کی یہ فرضی سوال پر فتویٰ بھی دے دیا، حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فرضی باتوں کے، فرضی سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، کوئی وضاحت بھی طلب نہیں کی گئی۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ کیا کریں، ہمارے عالم کے پاس تو جو بات آتی ہے وہ اتنا کہہ دیتے ہیں، ہے نا۔ یہ ظلم نہیں تھا، آگے اور ظلم سنیے۔ جب میرے سامنے وہ سوال آیا، وہ پوسٹ آئی، تو میں نے مولانا رحمانی کو فون کیا، میں نے بولا آپ سے کسی نے سوال پوچھا اور آپ نے بنا تحقیق کے جواب بھی دے دیے، تو کہا ہمارا کام تھوڑی سوال کی تحقیق کرنا ہے، ہمارا کام تو جو سوال ہے اس کا جواب دے دینا ہے۔ تو میں نے اب آپ نے دے دیے، یہاں اختلاف اور انتشار اور فتنہ پھیلا دیے، تو اب میں اس کی وضاحت آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو بولے نہیں، میرے کو نہیں سننا، میرے کو نہیں سننا، میرے کو نہیں سننا، فون کٹ کر دیے۔ وہ شخص نے، وہ فارغین نے فتنہ پھیلانے کے لیے، جمعیت میں اختلاف انتشار ڈالنے کے لیے، اور کر ہی دیا، جماعت کے 2 ٹکڑے یہاں کر ہی دیا، اور جماعت کے یہاں جمعیت میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 گروہ بنا ہی دیا۔ اس میں سپورٹ مولانا رحمانی کا پورا ہے، اس میں ممبئی جمعیت کا سپورٹ پورا ہے، اس میں ممبئی جمعیت سے منسلک علماء کا، مدنی علماء کا سپورٹ پورا ہے۔ میں ڈنکی کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، جیسے بتا رہے ہیں نا کہ نہیں، جیسے جمعیت سے جڑے ہوئے علماء سیاست سے پاک ہیں، عوام ہی پاگل ہے جو گندی سیاست کرتی ہے، اور یہ تو بڑے مخلص ہیں، ان کے دل بالکل ایسے دھلے ہوئے ہیں جیسے صحابہ کے تھے، اور ان کے دل ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی گارنٹی لے لیا ہے، انہوں نے مدرسہ پڑھ لیے ہیں تو ان کے دل ایک دم دودھ کی طرح سفید اور شفاف ہو گئے ہیں، عربی آ گئی ہے تو دل ایک دم پاک ہو گئے ہیں، ساری کینہ، کپٹ، غلاظت، حسد سب نکل چکا ہے، یہ بتانے کی کوشش کر۔ تو یہ مولانا رحمانی کے فتوے کی وجہ سے یہاں اختلاف انتشار پھیلا، اس فتین نے یہ ساری باتوں کو عوام کے سامنے لایا کہ دیکھو اتنے بڑے علماء ان کے خلاف بولے، حالانکہ اس نے جمعیت کے خلاف سوال کیا تھا۔ سوال مسجد کے امیر کے تعلق سے نہیں تھا، وہ جمعیت کے امیر کے تعلق سے تھا، اور انہوں نے بنا جانے، بنا تحقیق کیے اور بتانے کے بعد بھی اس سے رجوع نہیں کیے، اس پر بات نہیں کی، اس کی وضاحت طلب نہیں کی، فون کٹ کر کے چلے گئے، کیونکہ چاہتے تھے اختلاف انتشار کرنا، اختلاف اور جمعیت کو میں اختلاف انتشار پھیلانا، اور پھیلا دیے، برہانپور جمعیت میں اختلاف انتشار پھیلا دیے۔ لیکن ابھی پارسائی کر کے ممبئی جمعیت کے تعلق سے کیا بول رہا ہے کہ نہیں، اختلاف انتشار مت پھیلاؤ۔ تو یہ چل رہا ہے محترم حاضرین، سوال کے نام پر، فتوے کے نام پر، دعوت کے نام پر، منہج کے نام پر جو منہجی کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ان کی محنتوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ ایسے ہی سائل آ رہے ہیں فتنہ پرست سوال لے کر، آدھے ادھورے سوال لے کر، کسی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے، کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے۔ اب حالانکہ یہ بھی حدیث معلوم ہی ہوگی کہ جو لوگوں کو بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں، تو جو لوگوں کو بھڑکانے کے فتوے دے وہ کیا ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس ممبئی جمعیت نے، اب میں تو ایک جو واقعات میرے سامنے تھے اور جو ابھی مجھے یاد ہے میں دیکھتے کے ساتھ بنایا ہوں، اور بھی باتیں بہت ساری نکل جائے گی، اور ممبئی کے لوگوں کو تو زیادہ ہی معلوم ہوگی کیونکہ ان کے ساتھ بیتی ہے، ان کے ساتھ بیت رہی ہوگی۔ تو اتحاد و اتفاق کا یہ جو دعویٰ اور سبق پڑھا رہے تھے مولانا رحمانی، وہ برہانپور کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو وہ کہاں چلا گیا تھا، وہ عدل انصاف کہاں چلا گیا تھا؟ ہاں مجھے معلوم ہے کہ باتیں بنانے میں جب میں نے بھی ان سے کنورسیشن کیا تھا واٹس ایپ پر، تو انہوں نے خوب، جب بات جواب نہیں بنتا تو پھر تانو تشنی، آپ ہماری نیتوں پہ شک کرتے ہیں، آپ ہمارے تعلق سے ایسا سمجھتے ہیں، غلط وہ رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جی نہیں، چلیے جب آپ کو نہیں معلوم تھا، ہاں اب میں ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو بتا دیا ہوں، پوری دنیا سنے گی اس کو۔ اور میں جو بات بول رہا ہوں، برہانپور میں کسی ترم کو کھڑا کر لیجیے، میرے سامنے بٹھا لیے، آپ بھی آ جاؤ، اور 10 لوگوں کو بٹھا لیتے، اور 2-3 مفتیوں کو بٹھا لیتے، جو میں بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں تو سامنے بلا لیجیے کہ اس فتین نے سوال برہانپور جمعیت کے امیر کے تعلق سے کیا تھا، لیکن بہانہ مسجد کے امیر کا بنایا تھا تاکہ آپ فتویٰ اس کے فیور میں دے دیں۔ حالانکہ وہ حدیث بھول گیا تھا کہ کوئی شخص چرب زبانی سے کوئی فتویٰ اپنے حق میں لے تو یاد رکھیے میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، اور آپ بھی فتویٰ دیتے ٹائم یہ حدیث سنانا بھول گئے تھے۔ ویسے تو علماء کی ایک شان ہے، ایک پہچان ہوتی ہے کہ علماء فتنوں کو سب سے پہلے پہچانتے ہیں، اور میں نے تو دیکھا ہوں ایسے علم والے علماء کہ وہ سوال سے ہی فتنے کو پہچان لیتے ہیں، جیسے کہ ہم کو حدیث ملتی ہے
اس دور کے علماء تو میں نے دیکھا ہوں الحمدللہ، لیکن اسلاف میں صحابہ اکرام میں سے کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور قرآن کی آیت بتا کر عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے، یعنی امیر المومنین یزید کے خلاف بھڑکا رہا تھا قرآن کی آیت دکھا کر، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تو مجھے سکھائے گا، چل بھاگ یہاں سے۔ یعنی فتنوں کو سوال سے پہچان لیتے ہیں، لیکن کمال ہے محمد رحمانی صاحب کا علم، کمال ہے محمد رحمانی صاحب کمال کے عالم ہیں کہ انہوں نے اس سائل کی سوال سے فتنے کو پہچانے نہیں، اس سے وضاحت بھی طلب نہیں کی گئی کہ بھائی یہ جو مسجد کا امیر ہے یا جمعیت کا امیر ہے، چلو اس ٹائم نہیں کی، اب میں بتا دے رہا ہوں، اب اس پر کوئی وضاحتی بیان، اب اس پر کوئی میرے سوال کے جواب میں بات کہہ دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی عدل نہیں ہوگا، کوئی انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ سوال بھی مطلب کے پوچھے جا رہے ہیں، فتوے بھی مطلب کے دیے جا رہے ہیں، سیاست بھی مطلب کی ہو رہی ہے۔ جماعت جمعیت تو نام رہ گیا ہے، جماعت جمعیت کے اصول صرف لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور بھڑکانے کے لیے رہ گئے ہیں، کام کچھ نہیں ہو رہا منہج والا، سب اپنی اپنی روٹی پر اپنی دال کھینچ رہے ہیں۔ ہاں بس جس کے ہاتھ میں اقتدار آ جا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں مائک آ جا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ممبر آ جا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں سند آ جا رہی ہے، وہ اس کا بھرپور استعمال کر رہا ہے، کوئی عدل، کوئی انصاف نہیں، کوئی اس بات کا خیال نہیں کہ یہ میرا ہے پرایا ہے، بس جو میرے مطلب کا آیا میں نے بول دیا، جو میرے مطلب کا ہے میں چھوڑ دیا۔ یہ حقیقت تھی ممبئی جمعیت کی، یہ حقیقت تھی مولانا رحمانی کے ایک جمعیت کے فیور میں فتویٰ دینے کی، دوسری جمعیت کے خلاف دینے کی، آپ کے سامنے ہے۔ اب عدل انصاف آپ کیجئے، اب سوال اس انداز میں کیجئے۔ میں اس کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو سوال کرتے ہیں آپس میں اختلاف انتشار پھیلانے، اتحاد کو پارا کرنے کے لیے، لوگوں کی محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے، یہ منہج سلف کے خلاف ہے، یہ فتنہ ہے، شر، اس سے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے۔ اور جو مطلب کے سوال کرتے ہیں چرب زبانی کے ساتھ کہ وہ کوئی مسئلے کو اپنے حق میں ثابت کر لے، تو انہیں تو اس حدیث سے ڈر جانا چاہیے کہ جو شخص چرب زبانی سے کوئی مسئلہ اپنے حق میں کرنا چاہے، میں الفاظ آگے پیچھے ہو رہا، معاف کر دینا، درگزر کرنا، پکڑنا مت، ورنہ یہ کیا ہے کہ کچھ ملتا نہیں تو یہی پکڑ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چرب زبانی سے کوئی شخص اب فیصلہ اپنے حق میں لیتا ہے تو یاد رکھیں میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس سے ڈرتے ہوئے ہم لوگوں کو منہج سلف کے لیے سچی کاوشیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا منہج سلف کے مطابق کام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور اگر کسی بھائی کو میری باتوں پر اشکال ہے اور اسے نہیں سمجھ میں آئی تو میرا نمبر ہے 9930099793 پر آپ کانٹیکٹ کر کے، کال کر کے، واٹس ایپ میسیج کر کے، انڈیکس میسیج کر کے، یا میرا فیس بک آئی ڈی تو آپ لوگ معلوم ہی ہوگا، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور بھی حقیقت انشاءاللہ بیان کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، منہج سلف کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور جماعت جمعیت کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے والا، اس کے مطابق حق و انصاف سے چلنے والا، جمعیت کے اصولوں کے مطابق چلنے والا بنائے، منہج سلف کے مطابق چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔